رب المشرقین ورب المغربین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شعبان جو ہے یہ اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے. رجب بھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حرمت والا مہینہ ہے، اور رمضان تو خیر اس کی فضیلت اور اس کی برکتوں کا کیا کہنا. اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، آپ کیا کرتے تھے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزہ رکھنے لگتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیں گے، یعنی روزہ رکھنا چھوڑیں گے ہی نہیں. اور جب روزہ چھوڑ دیتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں. اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کبھی پورے مہینے کے نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. رمضان کے علاوہ آپ نے شعبان میں پورے مہینے کے روزے رکھے. جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے اتنے روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے. یعنی رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے کے روزے رکھنے چاہیے ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، وہ شعبان کا مہینہ ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، تو یہ بھی فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ پے در پے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو ان احادیث سے ہمیں ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. اور بعض علماء نے اس کی حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ ان روزوں کا مقام ایسے ہی ہے جیسے فرض نماز سے پہلے سنت پڑھی جاتی. یعنی ہم جیسے فرض ادا کرتے ہیں ظہر کے تو اس سے پہلے 4 سنت پڑھتے ہیں، یا فجر کے فرض پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے سنت پڑھتے ہیں. تو اسی طرح فرض روزے جو رمضان کے ہوں گے تو ان سے پہلے سنت ادا کی جائے گی، اور نفس جو ہے وہ رمضان کے لیے تیار ہو جاتا ہے. شعبان کا پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے، اور یعنی اس کی فضیلت کسی ایک خاص دن کے ساتھ نہیں بلکہ پورے مہینے کے ساتھ ہے. ہاں، امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ رمضان کے لیے پھر طاقت بحال ہو جائے. لیکن جو لوگ ریگولرلی ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں، یعنی ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو، یا پھر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، یا گزشتہ رمضان کے اگر روزے ان کے چھٹے ہوئے ہیں اور وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے تو رعایت ہے. لیکن عام افراد جو ویسے روزے نہیں رکھتے تو بہتر یہ ہے کہ وہ پھر 15 کے بعد چھوڑ دیں. اور اسی طرح رمضان سے پہلے پہلے پچھلے فرض روزے اگر چھٹے ہوئے ہیں تو ان کی قضا بھی چکا دینی چاہیے. پھر اسی طرح شعبان میں خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی چاہیے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلمہ بن کہیل کہتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کو قرأت قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے. یعنی جو ہمارے پہلے بزرگ نیک لوگ تھے وہ اس مہینے میں خاص طور پر تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے تھے. حافظ ابن رجب کہتے ہیں کہ جب شعبان داخل ہو جاتا تو عمر بن قیس اپنی تجارت بند کر دیتے اور قرآن کی قرأت کے لیے خود کو فارغ کر لیتے، اور کہتے تھے کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے رمضان سے پہلے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کر لی. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے اپنے کچھ قصور، غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے نیکیوں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ پھر شعبان کے مہینے میں کثرت سے استغفار بھی کرنی چاہیے تاکہ ہم جب رمضان میں داخل ہوں تو پھر پوری طریقے سے داخل ہوں اور خوب خوب عبادت کر سکیں، کیونکہ وہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمارا شعبان کیسے گزر رہا ہے، اور پھر یہ کہ ہم کتنی تیاری کر رہے ہیں. عام طور پر لوگ رمضان اور عید کی تیاری کے لیے اس مہینے کو بزنس کا مہینہ بنا لیتے ہیں، اور زیادہ ٹائم جو ہے وہ پھر دنیا کے کاموں میں لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی انسان کی ضرورت ہے، لیکن اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے.
کیونکہ رمضان جو ہے اس سے پہلے تیاری ضروری ہے. تو شعبان جو ہے یہ تیاری کا مہینہ ہے. ابو بکر بلخی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ماہ رجب کھیتی لگانے کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان کھیتی کو پانی لگانے کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے. یعنی اس میں انسان پھر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لیتا ہے، یعنی فائدہ یا نفع اٹھاتا ہے. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ماہ رجب کی مثال ہوا جیسی ہے، ماہ شعبان کی مثال بادلوں جیسی ہے، اور رمضان کی مثال بارش جیسی ہے. یعنی جیسے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، پھر بادل آتے ہیں، پھر اس کے بعد بارش برستی ہے. تو جس نے ماہ رجب میں نہ تو کھیتی بوئی ہو، نہ شعبان میں کھیتی کو پانی لگایا ہو، تو وہ رمضان میں کیا کھیتی کاٹے گا؟ یعنی جس نے تیاری نہیں کی ان نیکیوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی. آپ دیکھیں جیسے کچھ سیلز لگتی ہیں، بلیک فرائیڈے ہوتا ہے یا اور اس طرح کے خاص دن ہوتے ہیں، تو لوگ پہلے سے ہی پلان کر کے رکھتے ہیں اور پھر ساری تیاری کے ساتھ اس دن سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جہاں تک نصف شعبان کی رات کا تعلق ہے اور اس کی عبادت کا تعلق ہے، تو نصف شعبان کی رات جو ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں نزول قرآن ہوا تھا. تو شعبان کی جو نصف شعبان کی رات ہوتی ہے جس کو 15ویں شعبان کی رات کہتے ہیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رات جو ہے وہ خاص عبادت کی رات ہے، یا اور اس وجہ سے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ رمضان میں ہوا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو وہ 15 شعبان کو نہیں شروع ہوا بلکہ رمضان میں شروع ہوا ہے. صحیح. پھر اسی طرح عام طور پر لوگ 15ویں شعبان کی رات کو شب برات کہتے ہیں کہ اس رات میں برات ہو جاتی ہے، یعنی انسان کے گناہ جو ہیں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. یا کچھ اور چیزیں بھی لوگ جو ہیں ان کے کچھ کانسیپٹس ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بخشنے کے لیے آسمان دنیا پر اس رات کو نزول فرماتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کو بخش دیا جائے. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اسے قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے یعنی بخشش مانگے اپنے گناہوں کی تو میں اس کو معاف کر دوں. اچھا، اسی طرح بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں ہماری تقدیر یا عمر اور رزق کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو بات یہ کہ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. تقدیر جو ہے نا ہماری، وہ ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دی جاتی ہے، اور اس کے لیے حدیث میں واضح طور پر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری پیدائش کی تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں 40 دنوں تک نطفے کی صورت میں کی جاتی ہے. اتنے ہی دنوں میں پھر خون کی پھٹکی کی صورت اختیار کیا جاتا ہے، یعنی علقہ بن جاتا ہے. پھر اتنے ہی دنوں میں گوشت کے چبائے ہوئے ٹکڑے کی طرح بچہ رہتا ہے. اس کے بعد یعنی 120 ڈیز جب گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیتا ہے. اس سے کہا جاتا ہے اس کا عمل، اس کا رزق اور اس کی مدت زندگی، اور یہ کہ یہ بد ہوگا یا نیک، یہ لکھ دو. تو یہ تو اس رات نہیں لکھا جاتا، یہ ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ ہمارا نامہ اعمال دیکھتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی واضح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے، اور شعبان کے پورے مہینے میں کسی وقت بھی یہ ہو سکتا ہے، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا. یعنی اس کے لیے 15 تاریخ خاص نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار اور جمعرات کو اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ میرا عمل اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں. اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو خاص قسم کی عبادتوں یا خاص قسم کی نمازوں کے لیے مخصوص کرنا چاہیے کہ ان کا اجر زیادہ ہے. اس کی بھی کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی کہ اس میں کوئی خاص قسم کے نفل پڑھنے کا حکم ہے کہ اتنی دفعہ اس میں قل هو اللہ پڑھو یا کوئی اور چیزیں پڑھو.
روٹین میں جو بھی آپ اپنے تہجد میں پڑھتے ہیں اس سے تھوڑا اور بڑھا لیجئے، لیکن یہ ہے کہ مخصوص طریقہ کوئی نہیں بتایا گیا عبادت کا۔ پھر اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید 15ویں کا روزہ جو ہے وہ خاص اجر کا باعث ہے، اس کی بھی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے، اور شعبان میں بھی اسی طرح 13، 14 اور 15 جو ہے اس میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر ماہ کے 3 روزے جو ہیں یہ بڑے ثواب کے بھی ہیں۔ اور اس کا فائدہ یہ بتایا گیا ایک اور جگہ پر کہ جو شخص مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے وحر کو دور کر دیتا ہے۔ وحر کا مطلب ہے دل کی گھٹن اور تنگی۔ تو یہ روزہ جو ہے یہ ایک علاج ہے دل کی بے چینی اور یعنی دل کے اندر جو پریشانی رہتی ہے اس کا۔